2,60,00,000 کے قریب بچے آؤٹ آف اسکولس ہیں. اس کے اوپر گورنمنٹ نے ایجوکیشن ایمرجنسی بھی ڈکلیئر کر رہی ہے. بینگ اے ایجوکیشنسٹ آپ کا بہت بڑا واسٹ ایکسپیرینس ہے اور یو نو ہاؤ ٹو میک پروگرس. پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ ہمارے ایجوکیشن کریکولم میں کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے. جہاں تک کریکولم کی بات ہے، دیکھیے ایک تو کریکولم میں ہونا کیا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، وہ تو ہمارے پاس کریکولم اسپیشلسٹ ہوتے ہیں جو زیادہ بہتر بات کر سکیں گے. لیکن دیکھیے کہ سری لنکا میں سم ٹائم وی ٹریول ٹوگیدر انٹرنیشنلی، تو ہمیں لوگ ملتے ہیں. وہاں یہ کرائم ہے، یو کین گو ٹو جیل، رائٹ، یو آر کنوکٹیڈ اف یو ڈونٹ سینڈ یور چائلڈ ٹو اسکول. تو آپ کو اگر اس طرح نہیں تو اس کے کلوزر لا بنانا پڑے گا، اور پھر اس کی امپلیمنٹیشن تو ہمارے یہاں سب سے بڑا ایشو ہے. سیکنڈ یہ کہ کیا ریزنز ہیں کہ بچے اسکول نہیں جانا چاہتے. یہ نہیں ہے کہ ہاں جی آپ نے، بات ہے کہ کچھ ریزنز، کوئی اسٹڈی ہے کبھی کہ بچے کیوں اسکول نہیں جانا. ایک پرانی جو اولڈ ہمارے یہاں ایک چلتی آ رہی ہے ٹریڈیشنل فلاسفی یہ کہ جی وہ پیرنٹس ایکچولی افورڈ نہیں کر سکتے. ایسا نہیں، چونکہ آپ نے اسکولز ایسے بنائے ہیں جہاں بچوں کی فی نہیں ہے، یا بچوں کی فی کی جگہ آپ اس کو یونیفارم دیتے ہیں، بکس دیتے ہیں، ایون یو گیو دیم ملک اینڈ فوڈ، پھر بھی بچے نہیں آ رہے. تو واٹ از دا ریزن کہ وی آر ناٹ informed, we are not aware of the significance of education. Right. اگر یہ فنڈامنٹلی، اور یہ بچے نہیں سمجھیں گے، they are very happy on the road, you know, in the morning, evening. بچوں کو کیا ہے کہ وہ جا کے اسکول میں بند کے بیٹھ جائیں. پیرنٹس کو سمجھنا ہوگا. اب پیرنٹس کو سمجھنے کے لیے آپ نے کہا کیا کرنا چاہیے. آپ کی سول سوسائٹی بہت امپورٹنٹ ہے. میں ٹائم اینڈ اگین آپ سے کہتی ہوں گورنمنٹ سب کچھ نہیں کر سکتی. اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جو مشن ہونا نا، ایک جیسے ہوتے ہیں کہ جو پہلے استاد ہوا کرتے تھے، میرا خیال ہے اس طرح کی ٹریننگ بہت ضروری ہے. پھر جو آپ کا پرائمری اسکول ہے نا، ہمارے پاس یونیورسٹی میں بچے آتے ہیں 20+ ایئرس کے، تو وہ بنائے بچے، جسے کہنا چاہیے گرومڈ بچے. جو وہ اسٹیج ہے نا، اس پہ آپ نے کبھی دیکھا ہائر ایجوکیشن کے اوپر اتنی بات ہو رہی ہے، اتنی لاپ سائڈڈ. جہاں سے ہائر ایجوکیشن میں بچوں نے آنا ہے، دیٹ از اے پرائمری. دیر از نو فوکس ان دا پرائمری ایجوکیشن. یعنی گراس روٹ لیول کو ہمیں فوکس کرنا ہے. آپ کو ان کے اوپر ایکسپرٹس، ان کے اوپر ہائیلی کوالیفائڈ لوگ، ان کو آپ پراپرلی یو شوڈ ٹیک کیئر آف دیم، the teachers, and then they will take care of course the kids. آپ اسکل ایجوکیشن کا کس طرح آپ دیکھتی ہیں کہ ہمیں اسکولوں کو کرنا چاہیے؟ پھر جو ٹیچر ٹریننگز ہے وہ کتنی امپورٹنٹ ہے آپ کی نظر ان بچوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے، اسکولوں میں واپس لانے کے لیے؟ ایکسٹریملی امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے ریز کیا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت 0.8 ملین بچے ہمارا یوتھ یا لوگ جو ہیں وہ ایکسپورٹ ہو رہے ہیں یا باہر جا رہے ہیں. جو اس وقت لوگوں کا ہم برین ڈرین کی بات کرتے ہیں، یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے. کوئی نئی فنومینا نہیں. پاکستان میں تھوڑی سی چونکہ حالات ایسے ہوئے اور ہمیں طرح اس میں تیزی نظر آئی. آپ دیکھیے گا وہ ڈیمانڈ ان لوگوں کی ہے جن کے پاس اسکل ہے، ڈگری سے بھی زیادہ. ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں کہ پاکستان ہیز اے یوتھ بلج. ہم یہ بات بولتے ہیں یوتھ بلج کیوں کہتے ہیں؟ کہ آپ کے پاس مور دین 60% یوتھ موجود ہے. اب ان یوتھ کو ایک تو سب کی افورڈیبلٹی نہ تو گورنمنٹ کی ہو سکتی ہے، نہ تو انڈیویجول کی ہو سکتی کہ سب کو آپ ہائر ایجوکیشن میں لے جائیں. وہ بھی بہت ضروری ہے، لیکن آپ نے کسی بچے کا انٹرسٹ دیکھنا ہوتا ہے، اس کا انکلینیشن دیکھنی ہوتی ہے، اور اس کے بعد آپ 18-19 سال میں فیصلہ کر لیں کہ اس کو ہم نے ٹیکنیکل ایجوکیشن دینی. اب ٹیکنیکل ایجوکیشن کسی ورک شاپ میں جا کے بیٹھ جانا، یہ تو وہ بیچاروں کا ظاہر ہے کہ ایک سولوشن ہوتا ہے ایڈ ہاک لیول کے اوپر. جو گورنمنٹ کا کام ہے نا کہ ایسے سارے بچے جو ہائر ایجوکیشن میں نہیں جا سکتے یا نہیں فٹ ہوتے، آپ نے زبردستی اگر فٹ کیا تو وہ پرفارم نہیں کرتے. دے آر جسٹ ویسٹنگ دیئر ٹائم اینڈ منی. ٹھیک ہے نا، انرجی. اب ان بچوں کے لیے کتنے ہمارے پاس ہیں کچھ سینٹرز ہیں، لیکن وہ کیٹر نہیں کر سکتے سب کو. پھر اسکل مینز واٹ؟ اب اسکل فرق ہو گئی ہے. صحیح. ٹھیک ہے، آفٹر کرونا اب آپ کے پاس AI، کمپیوٹنگ، رائٹ، میتھ، یہ. لیکن اس کے علاوہ نرسز آپ دیکھیے کہ کتنے ایسٹ ایشین کنٹریز، خاص طور پہ فلپین کا مجھے یہ پتہ ہے کہ وہ نرسز کتنی ایکسپورٹ کرتے ہیں. اور پاکستان میں بہترین نرسنگ ہاسپٹلس موجود ہیں، تو ہم کیوں نہیں اس میں کر سکتے. باقی بھی سب آپ کے جو ایسے کام جو کہ سپورٹنگ کام ہیں وہ آپ کروا سکتے ہیں. لیکن باہر آپ اگر کہیں گے جی وہ میں ورک شاپ والے کے پاس بیٹھ کے سیکھا ہے، وہ آپ کو نہیں لیں گے.
You can get your foreign exchange back. Right. आपकी यहाँ पर सोशल चेंज आ जाती है, एक बंदा जाता है वो पूरे गांव में चेंज आ जाती है. लेकिन अब वहाँ जाने के लिए दे नीड, देखें दिस इज़ अ टाइम ऑफ स्पेशलाइजेशन किसी भी काइंड की. क्या वो स्पेशलाइजेशन के इंस्टीट्यूशन मौजूद हैं कि आप दुनिया में लोगों को भेजना शुरू करें? सही. तो इसलिए दूसरे मुल्कों, देखें ना, अब बांग्लादेश में लेबर का बाहर जाना बहुत ज़्यादा हुआ रिसेंट टाइम में. और जैसे मैंने नर्सिस की आपसे बात की, बहुत ज़्यादा डिमांड है इसकी. अब इवन अगर ड्राइवर चाहिए या आपके मैकेनिक चाहिए या इलेक्ट्रिशियन चाहिए तो वो अब आपको सर्टिफिकेशन के साथ मांगते हैं. राइट. थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहबा, आपकी बड़े वैल्यूएबल कमेंट्स और इन्फॉर्मेशन. ये बहुत ज़रूरी है. आपने डॉक्टर साहबा की बातें भी सुनी कि हमें हर शोबे ज़िंदगी में चीज़ों को स्ट्रेटजाइज करने की ज़रूरत है. हमें अपने प्राइम एरियाज़ को फोकस करने की ज़रूरत है. अगर एजुकेशन की बात करें तो हमें अपने जो अर्ली एज स्कूलिंग है उसके ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है ताकि बच्चे अट्रैक्ट हों स्कूलों की तरफ आएँ. अगर हम क्लाइमेट की तरफ जाएंगे तो अवेयरनेस लेवल हमें क्रिएट करना चाहिए. तो ग्रास रूट लेवल के ऊपर ख़वातीन को बताना चाहिए, बच्चों को बताना चाहिए ताकि वो अपने वो जहाँ रह रहे हैं उस क्लाइमेट की प्रोटेक्शन कर सकें. किसी और एपिसोड के साथ दोबारा आपसे मुलाकात होगी. मुझे इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.